ان کو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو فرمایا چنے اور چنے ہوں میں سے پھر 4 چنے. میں کہا 10 ہوئے حق 4 یار دا ذکر آیا کہ کوئی نہیں آیا ہے؟ اور یہاں کہتا ہے نہیں ہمیں ملا ہی نہیں. میں کہا میں تینوں گھر چھڑ کے آؤں گا تینوں کیوں نہیں ملا یار؟ یہ کون سی بات ہے؟ خدا کا خوف کریں ایسے زمانے کے جاہل جو نبی کے 4 یاروں کی شان نہ سننا چاہتے ہیں نہ بیان کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ڈنڈی پتہ کہاں مارتے ہیں؟ وہ نہیں یار حق صاحب یار کہا کرو. میں کہ اللہ دی قسم ہے نہ مارن بھی تیار ہاں اور اسی مارنے ہاں کیونکہ ساڈے دل وچ میل کوئی نہیں. حق صاحب یار تو اس کا ترجمہ حضرت عطار نے یہ کیا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اتنے بھی تیرے ڈیڈے پیڑ ہوندی ہے کہنا نہیں ہر صحابی نبی نعرہ نہیں لگانا چاہیے. وہ پنڈی کا کالا کوا آپ نے دیکھا نہیں کیڑا مکوڑا وہ کہتا کہیں غلطی طرح چپ ہے تجھے کیا پتا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ عطار نے کیا ہے. نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. توجہ ہے؟ او بیٹھے ہو اس واسطے کسی بھول میں نہ رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے اور اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. یہ آج جن لوگوں کے دل میں درد ہے نا میں نے کہا یہ درد بڑھے گا تمہارا کم نہیں ہوگا. چونکہ جو صحابہ کا دشمن ہو جائے جو اہل بیت کا دشمن ہو جائے وہ کبھی امن والی زندگی پا سکتا. سنیو کبھی اپنے دل میں میل نہ آنے دینا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کبھی میل نہیں آنے دینا. نبی پاک کی آل کی بات آئے تو کوشش کرنا چن چن کے لفظوں کو لے کے آنا ہے. پہلے لفظوں کو وضو کروا لینا ہے پھر نبی کی آل کا ذکر کرنا. صحابہ کی بات آئے تو پہلے لفظوں کو نا ایسے توڑنا جیسے گلاب توڑتے ہو پھر ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا. لوگ تو آج گھٹیا باتیں کر جاتے ہیں نا اور گھٹیا ہوتے ہیں تو گھٹیا بات کرتے ہیں. لیکن بات چل رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں کی. آقا کریم فرماتے اللہ نے مجھے چنا میرے لیے میرے صحابہ کو چنا پھر یہ چنے ہوئے میں سے 4 پھر چنے اور پھر مجھے عطا فرمائے. اور بات یہاں تک نہیں نا بات آگے گئی نا ہون تو گل آئے گی. توجہ فرمائے جے تھوڑے کا مسئلہ بھی حل ہون لگا جے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آئے گا. ابھی یہ حدیث چل رہی ہے کیا ہوگا؟ فرمایا سیجیء قوم ایک قوم آئے گی. حضور کیا نشانی ان کی؟ فرمایا ینتقصونہم ویسبون اصحابی میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے نقص اور عیب نکالیں گے بک بک کریں گے. ایک ایسی گندی نسل آئے گی. حضور جب ایسے گندے آ جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تناکحوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تاکلوا معہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بے حیا بندہ جو میرے صحابہ کو بک بک کرے نہ اس سے رشتہ لینا ہے نہ دینا ہے. ہو گئی نا چوپ سارے دی سبحان اللہ. ہوں کدھر گئی ہوں کیوں نہیں بولے؟ یہ دا مطلب قرآنیاں گلاں تے اساں کتھے بولیے؟ سانو کہندے نے مولوی صاحب ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو اونج رکھو ہیں جویں نبی نے رکھیا ہے. میں کہا تیرے کولے پچا ہی نہیں ہونا. اے نبی پاک نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے نہ رشتہ لینا ہے نہ دینا ہے. چھڈو ایسے کتے بندے نال کڑی رشتہ داری ہے یار. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا نہ روٹی اس کے ساتھ کھانی ہے نہ پکا کے ڈالنی ہے. چلو کسی نو کل سمجھ آ جاوے بکھری گل ہے. حضرت جی نہ کھلانی ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ڈالنی ہے میں نے خود کہا ہے. ایسے کمینے بندے کو جو صحابہ کو بھونکے روٹی ڈالنے سے بہتر ہے کسی کتے کو ڈال دو. کتے کو بھی روٹی ڈال دو بھونکتا تو نہیں نا. یہ کون ہے جو نبی کے صحابیوں کو بھونکتا ہے؟ سے بہتر ہے. حضور نے فرمایا نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے. او بیٹھے ہو حدیث پڑھ رہا ہوں دوڑے مائیے نہیں. میرے نبی نے فرمایا نہ روٹی کھانی ہے نہ ڈالنی ہے. فرمایا بیٹھے ہوں تو سلام نہیں کہنا سلام کہیں تو جواب نہیں دینا. مولوی صاحب تسی تو فلانے نال سلام ہی نہیں لیندے ہیں تو میں کیا فلانے نال کیویں لاواں فلانا ڈھمکانا ہے. توجہ تو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات. کیسے لے لوں سلام؟ میرے نبی نے روکا ہے. میرے نبی کی بات اگر تم نے نہیں مانی تو تینوں بھی کو بندہ آکھے گا؟ وہی بندہ نہیں کہہ سکتا ہے. اپنے تعین کرنا. اب لگ جائے گا پتہ کون اپنی رشتہ داریاں دیکھتا ہے اور کون مصطفیٰ کی یاری کو دیکھتا ہے.
سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا بے غیرت جو صحابہ اور اہل بیت کا دشمن. یہاں بالخصوص صحابہ کی بات ہو رہی ہے. اور سن لیں جب لفظ صحابی آئے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں. کیوں حضرات علماء بیٹھے ہیں آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں, کیونکہ جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے وہ آل رسول میں آ ہی نہیں سکتا ہے. کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی بنے گا پھر آل رسول بنے گا. او بیٹھے ہو دو چار بندے ہیں نا گلاں تے رنگ بن گئے, دو چار بندے بالکل رنگ بن گئے, لیکن یہ بات ابھی تو آگے آنے والی ہے. فرمایا نہ نکاح کرنا ہے, نہ رشتہ لینا ہے نہ دینا ہے, نہ سلام کہنا ہے نہ جواب دینا ہے, نہ روٹی کھانی ہے نہ ڈالنی ہے, نہ سلام کہنا نہ جواب دینا. فرمایا مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا, اور اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو ساتھ نماز نہیں پڑھنی. چلو خیر بہرحال وہ بولو تو صحیح سونے تو کئی دیں لتھا بیٹھا ٹینشن چ بیٹھے ہو, خیر تے ہے سمجھو سمجھو. فرمایا بالکل جنازہ نہیں پڑھنا, بلکہ فرمایا لا تعادوہم اذا مردو. فرمایا جس ویلے مریض بن جاننا, توجہ میری طرف, جب مریض ہو جائیں تو پوچھنے بھی نہیں جانا. فرمایا مر, ایسے کمینے بندے کو پوچھنے بھی نہیں جانا جو نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا دشمن ہو. کو سمجھ آئی ہے؟ ان باتوں کو سمجھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر 4 یاروں کا ذکر بھی ہے اور بعد میں بتا دیا کہ میرے صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ تم نے تعلق کیسے رکھنا ہے. اور جب بات صحابی کی ہے تو اہل بیت بیچ میں ہوتے ہیں, تو مجھے کہنے دو نبی نے بتا دیا آل رسول کا دشمن ہو یا اصحاب رسول کا دشمن ہو, کسی سے بھی نہ سلام نہ رشتہ نہ روٹی کھانی نہ جنازہ پڑھنا ہے. کیوں؟ جو نبی کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ یہ حدیث کنز العمال کے اندر علی المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے بیان فرمائی. اگر آپ چاہیں تو آپ کو پانچتن کی 5ویں حدیث سنانے لگا ہوں, اور یہ ترمذی سے سناتا ہوں. ترمذی کے اندر امام ترمذی نے ایک حدیث لکھی. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, اور یہ حدیث کس نے روایت کی؟ میرے مولا علی نے روایت کی. مولا علی اس کے راوی ہیں. اور کیا فرمایا؟ رحم اللہ علی ابی بکر. فرمایا میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, حضور نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یاد آیا؟ فرمایا 3 باتیں ابو بکر کی ابھی یاد آئی ہیں. کیا؟ نمبر 1 زوجنی ابنتہ. فرمایا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا. یہ دا مطلب ہے حضرت اما عائشہ پاک دے نال اتنا اچھا سلوک ہویا ہے حضور دا, تائیں تے پیو نو دعاواں پہ دیندے نے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو وہ کون ہے بے غیرت جو اما عائشہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں؟ اما عائشہ مومنوں کی ماں ہے. اور اس گال تے سجے کھبے ویکھے آ جے کہ نو سمجھ آئی کہ نو نہیں آئی. اور ہمیشہ اپنی ماں نو حرام دا بھوکدا ہے, حلال دا عزت کردا ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اپنی ماں کی عزت کر. یہ کتا کھڑا ہو کے کاٹتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں. تیرے سے بڑا جنمی کتا کون ہوگا جو کسی بھی عظمت والی چیز کو بکواس کرے اور جنت اپنے ذہن سے نکال دے, لترا واسطے تیار ہو جاوے. او بیٹھے ہو کیوں بھائی صوفی؟ آج بندے ٹینشن زیادہ بیٹھے نے. ہے مولوی دے جوں بیٹھا تے گل سیدھی سیدھی. ہمیں یوں یوناکے والی تقریریں کوئی نہیں آتی, یہی آتی ہیں جو سنا رہا. میرے عزیز دوست ابھی بات تو آگے چلے گی نا, او سمجھے ہو. رحم اللہ علی ابی بکر, اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمایا. آقا کیوں؟ فرمایا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے. دوسری بات فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ. فرمایا ہجرت کی رات ابو بکر میں نو اپنے موڑیاں تے چوک کے لے گیا ہے, اس لیے اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے. اور تیسری بات آقا کریم نے فرمایا وَاعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ. ابو بکر نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کیا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحمت فرمائے. لیکن صرف یہاں تک بات نہیں ہے, نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے رکھے. فرما رحم اللہ عمر, اللہ عمر پہ بھی رحمت فرمائے. بولو 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 بولو, 4 یاروں کی گل آ گئی ہے. اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے, 3 باتیں. اللہ عمر پہ رحمت فرمائے. حضرت علی کہتے ہیں عمر پر رحمت فرمائے. اب کیا یاد آیا؟ فرمائے یقول الحق. اوے عمر تے ہمیشہ حق بولدا ہے. عمر کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ حق بولتا ہے.
फरमाया व इन कानल हक़ मुर्रा, अगरचे हक कड़वा होता है पर उमर तो बोल देता है। इसलिए अल्लाह अबू बकर उमर पे रहमत फरमाए। फिर नबी ने हाथ नीचे नहीं किए। और दसो मैनू चौं यारां दा जिक्र किवें हुंदा पिया है, तिरमिज़ी शरीफ है। आका करीम ने फरमाया रहमल्लाहु अला उस्मान, अल्लाह मेरे उस्मान पर भी रहमत फरमाए। या रसूल अल्लाह उस्मान की क्या बात याद आ गई? फरमाया तस्तहजीहिल मलाइकतो, फरमाया अल्लाह के सारे फरिश्ते जिससे हया करते हैं उसका नाम उस्मान है। हाथ उठा के बोलो सारे हजरात प्यार के साथ। समझ आइए बाबा जी, आवाज नहीं आ रही, बोलो तो तकड़े होके बोलो जरा प्यार दे नाल। फरमाया अल्लाह मेरे उस्मान पे रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया उससे सारे फरिश्ते हया करते हैं, वो ताजदारे हया है। अभी भी नबी ने हाथ नीचे नहीं किए, चूंकि 3 यार हुए, चौथा तो रहता है जो सुन रहा है। मौला अली खुद हैं। फरमाया रहमल्लाहु अलियन, फरमाया या अल्लाह मेरे अली पर भी रहमत फरमा। तो हजरत अली उल मुर्तज़ा ने कहा हुजूर मेरे लिए क्या है? फरमाया अल्लाहुम्मा अद्रिल हक हैसु दार अली, फरमाया ऐ अल्लाह हक को उधर मोड़ दे जिधर अली जाता है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हक को उधर मोड़ दे जिधर अली जाता है। कहां बैठे हो? इसी वास्ते मेरे आका ने फरमाया अल हक मा अलीयन वल अली मा अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो समझ आई कि कोई नहीं चाहिए आप हजरात कहो। और ये वो हक जो अली के साथ है ना, ये उमर की ज़बान पे है। फरमाया यक़ूलुल हक, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, कहां बैठे हो? इसी वास्ते हजरत मौला अली हक पर हैं। समझ आ रही है? लेकिन बाकियों के लिए भी जबान न खोलना। आला हज़रत फरमाते हैं जो हजरत अमीर मुआविया के बारे में बोले, खिलाफ बोले, वो भी जहन्नम के कुत्तों में से एक। हुण चुप हो गए हो? इहो जिहियां गल्लां ते बोलिया करो। साडे को रिश्तेदार ने जेडे सहाबा अहले बैत नूं बहुत कुत्ते ने, तो होर के सन ये मौलवी साहब मस्जिद में बैठकर ऐसी अपनी जबान को हम ना पाक करते हैं। मैं कहता पाक करते गल ही कोई। कुत्ता तो कुरान मजीद दे विच है, अगर नहीं है तो हमसे बात करें। वैसे तो 7वें पारे के अंदर कुत्ते के अहकाम भी मौजूद हैं। क्यों जी? जिस कुत्ते को सिखाया जाए तो बोलो तो सही ना। और अगर आप 15वां पारा सूरतुल कहफ पढ़ लें तो वहां पर वो कुत्ता जो असहाबे कहफ का कुत्ता है, तवज्जो नहीं ना फरमा रहे। और उसको कहा क्या? कल्बुहुम, फरमा उनका कुत्ता। कल्ला कुत्ता होवे तो किसे लोड़दा नहीं, तो ये किसे दा होवे? किसे तो मुराद साइयां दा होवे। सदके जामा, मैं तो लगता सारा मीह तुहाडे उत्ते पै गया है। साबरी तेरा मजमा बहुत ठंडा है, मैं तेन दस देवां। ये वीडियो वेखेगा तो तेन लुत्फ आएगा है। वैसे ये पहला मजमा जहां बारिश हो जाए ना, तकरीर का सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि खरे बैठे होंगे। पहले बैठे को रड़ा मिला है तो चुप कर जाओ, तो जे खरे बैठे हो बोलो तो सही ना यार। ओ शाह जी, मैं इधर पीर जी अलामा साहब, मैं अपने ही को नहीं सी इत्थे, मेरी तवज्जो हुण गई है। वाह भाई वाह। ओ हाय 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 हाय। हाँ बोलेंगे सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। ये वैसे एक रिवायत अलग से हजरत फारूक आजम की शान में है, उसमें यह भी फरमाया गया जैसे हजरत फरमा रहे हैं, और ये बिल्कुल है और ये हक है। फरमाया हजरत उमर कौन है, अल्लाह रहमत फरमाए, ये जो हक बोलता है। फरमाया अगरचे हक कौड़ा हो, और एक में है मालहू सदीकुन, ये लफ्ज भी है। अच्छा किया आपने याद करा दिया, मैंने वो भी पढ़ दिया। मालहू सिद्दीकुन, फरमाया अगरचे हक की वजह से उसका दोस्त कोई ना बने, लेकिन उमर फिर भी उमर है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये भी हदीस शरीफ है। और अब पीर साहब ने मेरी तवज्जो दिला भी असल मसला क्या है। कहते हैं जहां जंग उतर रहा हो वहां क्या हो रहा हो। चलो जेडे खरे बैठे हो तो सदा बोलो ना सुभान अल्लाह। कमाल वाली बात है यार, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ ये माहौल भी हो सकता है। और जागो सुनियो और सुनो, बाप पर बोलना ज्यादा जरूरी है। अब मैं किसी को नहीं चुप रहने दूंगा। पहले और गल से हूं तो उसकी वजह ये हजरत पीर साहब, हजरत लामा साहब, झूठे बंदे झूठ बयान करे थले वाह 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 मरनी आए होंगे ने। तुहाडे सामने मैं हदीसां पढ़ना, तुसा मुंह तक्की जांदे हो। चुको हाथ सारे, बोलो सुभान अल्लाह।
ہوں ہاتھ تلے کوئی نہ رکھے. ہاں ہوں نہیں میں ہاتھ تلے رکھن دینے. میری توجہ پیر صاحب نے ہوں دلائی ہے. لوئیاں چو اپنے ہاتھ کڈو تے سبحان اللہ کو ذرا پیار دے. تانوں کہ پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور چوں یاراں دی شان کیا ہے. بھائی جان تکڑے ہو کے بیٹھو. سمجھ آ رہی ہے؟ تکڑے ہو کے جھڑ تو بعد دے کانے چ گل کر دیو میرے نال کر جڑی کرنی ہے. ہاں چاہ آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے تو ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ ذرا پیار دے. میری حضرت توجہ نہیں تھی. آپ نے بڑا اچھا میرا رخ موڑ دیا ہے. تو یہ وہ حدیث پاک ہے جس میں چاروں کا ذکر ہے اور کتنی پیاری شان ہے. ابو بکر پہ اللہ رحمت فرمائے, عمر پہ اللہ رحمت فرمائے, عثمان پہ فرمائے, مولا علی پہ فرمائے. چاروں کا ذکر آ گیا. کتنوں کا آ گیا؟ لو جی اب میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت کرنے لگا ہوں. اور یہ حدیث پاک بھی بڑی سننے والی ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. اور یہ پتہ کس نے لکھی ہے؟ شفا کے اندر قاضی عیاض نے بھی لکھی ہے. اور آپ کو پتہ شفا کون سی کتاب ہے؟ بتا دوں فرنٹ سیٹوں والوں بتا دوں. شفا بھائی جان وہ کتاب ہے علماء فرماتے ہیں جس بندے کا بخار نہ اتر رہا ہو, بیماری لمبی ہو جائے, شفا شریف اپنے سینے پہ رکھ کے سو جائے, اللہ بیماریاں دور فرما دیتا. ایسی کتاب ہے شفا شریف. اب کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے اس کو روایت کیا, اور بعض علماء نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری ان سے بھی روایت کیا. اور وہ کیا بیان کیا؟ آقا کریم فرماتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین. فرمایا اللہ نے کل جہانوں میں نبیوں کے بعد, یہ کل عالمین کی بات ہو رہی ہے, نبیوں کے بعد جن کو سب سے زیادہ رتبہ دیا ہے وہ میرے صحابی ہیں. نبیوں کے بعد یہ اعلیٰ بمعنی فوق ہے, یہ اعلیٰ بمعنی عظمت ہے. فرمایا اللہ نے سارے جہانوں میں ساری امتوں میں نبیوں کے بعد اگر رتبہ دیا ہے تو میرے صحابہ کو عطا فرمایا ہے. اگلا جملہ بھی سننا اگر سمجھ آ جائے تکڑے ہو کے. فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمُ الْأَرْبَعَةَ, اور یہ جو سارے کے سارے ہیں ان میں سے 4 چن کے پھر مجھے عطا فرما دیے. یہ شفا قاضی عیاض کی اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. پر ابھی بھی بات نہیں نا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم خیر اصحابی, فرمایا یہ چاروں کے چاروں میرے صحابہ میں سب سے افضل ہیں. ہم خیر اصحابی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کل اصحابی خیرن, فرمایا میرا ہر صحابی خیر پر ہے. اس لیے تو حضرت عطار نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی. ہائے 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 ہائے. لوڈی اگر آپ جاگ رہے ہوں تو آپ کو 7ویں حدیث سنا رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور سنیے یہ حدیث پاک. سورۃ الرعد کی تفسیر پڑھیے روح البیان کے اندر, اس کے تحت یہ لکھا ہوا ہے. بیٹھے ہو تو بولنا چاہ. اور اس کے بعد 8ویں ایک بات سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ ویڈیو اپنے موبائلوں میں سیو کر لینا انشاءاللہ. جس کا عقیدہ ڈاواں ڈول ہوگا تمہیں فٹ کر دے گا اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے تمہیں سیٹ کر دے گا. لیکن یہ دھیان سے سنیے اور جاگ کے سنیے. سنیو جب حق سن کے تم چپ ہوتے ہو تو 2 نمبری کرتے ہو. جہاں پر مسئلہ ہو وہاں بولنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنو وہاں پر کیا لکھا ہے. فرماتے حضرت مولا علی بیمار ہو گئے. سورۃ الرعد کی تفسیر میں موجود ہے. حضرت مولا علی بیمار ہو گئے. تینوں یار باقی اکٹھے ہوئے کہنے لگے ساڈا یار بیمار ہے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے مجھے. ہمارا یار بیمار ہے. ہاں بالکل. فرمایا چلو پتہ کرنے چلیے. 3 نہ چوتھا ہوئے تو تاں چاسا ہوندی ہے. چاروں کے چاروں چل, تینوں کے تینوں چل پڑے. حضرت مولا علی کے گھر پہنچے. آواز دی, غلام کو بھیجا. کون؟ فرمایا تواڈے یار. آپ نے فرمایا مڑ پوچھن آیا ہے, جلدی کر بوا کھول اندر لے آ. مولا علی جہاں تشریف فرما ہے وہاں پر تشریف لے آئے, بیٹھ گئے. حضرت مولا علی شیر خدا سے حال چال پوچھا. مولا علی لیٹے ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے. اپنے غلام کو کہتے ہوئے جلدی کار ہوئے میرے یار آئے نہیں. آواز کمزوروں والی ہے. اوہ ناندی کو خدمت کر. تو اس نے کہا حضرت شہد کی 1 پلیٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا شہد تو چنگی شہد کیڑی ہے, جلدی کر ماکھی لایا. آپ نے پلیٹ اٹھائی اور لے کے آ گئے. توجہ ہے؟ جب پلیٹ اٹھائی لے کے آئے نا تو جلدی میں تھے, تیزی میں تھے.
جب حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی تو بعد میں دیکھا کہ اس کے اندر ایک بال ہے، اباڑ ہوتا نا بال، وہ دے وچ پی ہویا سی. تو حضرت علی نے ایسے اس کی جانب دیکھا تو ابو بکر کہندے علی ٹینشن نہ لے بڑے جی بال سٹ لے تے غلام ہی کوئی نہیں، آپ کڑ لینے آئے، کوئی نہیں آپ کڑ لینے آئے. تو غلام جان چھٹ گئی تو ٹر گیا ہیں. تو اب پلیٹ سامنے پڑی ہوئی ہے، سفید رنگ کی پلیٹ تھی، بیچ میں شہد ہے اور بیچ میں ایک بال ہے جو نظر آ رہا ہے. اب جب سامنے ہے جی شروع کریں. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یار اس پلیٹ تے تبصرہ نہ ہو جائے. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی. پلیٹ پر تبصرہ نہ ہو جائے. انہوں نے کہا جی بالکل تبصرہ تو ہونا چاہیے. تو کہا چل پھر علی ہو جا شروع. اب اس جملے کا بھی لطف لینا ہے اور میں نے دائیں بائیں دیکھنا ہے کون چپ رہا ہے. حضرت علی نا لیٹے تھے، بیٹھے تھے، جب بات کی نا تو ایسے آگے ہوئے اور فرمایا ابو بکر ساریاں تو پہلا نمبر تیرا ہے تو شروع میں کرنا، پہلا نمبر تیرا تو شروع بھی تو ہی کرنا ہے. کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، کیا پیاری بات ارشاد فرمائی. تو میں کہا جی پہلا نمبر علی نو بارے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تینوں بارے کیوں نہیں، تینوں خیر تے ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. آپ نے فرمایا نمبر پہلا تیرا ہے. بسم اللہ، اللہ خیر و برکت دے. اوے نمبر پہلا تیرا ہے ابو بکر. تے بولا میں ابتدا بھی تو کرنی ہے تو باقی تینوں نے بھی آکھیا او یار گل تو ٹھیک ہے ابو بکر ہن شروع کر. حضرت ابو بکر نے بات شروع کی. تو کیا بات شروع کی؟ توجہ فرمائیے یار، بڑے لطف والی بات آ گئی ہے جی، بڑے لطف والی. مہمان بیٹھے ہوئے، پلیٹ سامنے ہے. آپ نے وہاں پر فرمایا الدین انور من الطست. پلیٹ کو کہتے ہیں، تھال کو کہتے ہیں. فرمایا جو ہمارا دین ہے نا، پلیٹ تو کچھ بھی چمکدار نہیں ہے جتنا ہمارا دین چمکدار ہے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا وذکر اللہ احلی من العسل. فرمایا لوگوں اللہ کا ذکر کرنا، یہ ان کو سامنے بتا رہے ہیں، اتنا شہد میٹھا نہیں جتنا اللہ کا ذکر میٹھا. یہ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں. اور فرمایا والشریعۃ ادق من الشعر. فرمایا ہماری جو شریعت ہے نا اس میں بعض باریکیاں ایسی ہیں، بال بھی باریک تھوڑا ہے، اس سے بھی باریک بات آ جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے 3 چیزوں کا نام لیا، بال، شہد، پلیٹ، تبصرہ کر دیا. توجہ ہے؟ فرمایا چل بھائی ہن تسی بولو. حضرت علی آکھن لگے دوسرا نمبر عمر دا ہے. صدقے جاواں سنی تیری سبحان اللہ. تو عمر ہن تیری واری ہے. فرمایا جے میری واری ہے تے علی پھر میں بولنا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. آپ نے فرمایا الجنت انور من الطست. فرما لوگوں جو جنت ہے نا اس کی چمک اس پلیٹ سے بھی بہت زیادہ ہے. وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ. اور جنت میں جو اللہ نے اپنی نعمتیں رکھی ہیں فرمایا ان کا لطف اس شہد سے بھی زیادہ ہے. اور آپ نے فرمایا وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ. فرمایا پل صراط تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب 3 باتیں تھی، 3 باتوں پر تبصرہ کرنا تھا، آپ نے کر دیا. بات آ گئی حضرت عثمان غنی کی. کہنے لگے عثمان چل بھائی وارا تیرا ہے. اے سبحان اللہ دا وارا تو اڈا ہے. چل بھائی عثمان وارا تیرا ہے. 4 یاراں دی محفل لگی ہوئی ہے. کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی. یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں. پہلے یار کی آپس کی باتیں تو سنو نا کیا ہو رہی ہیں. تو وہاں پر کیا بات ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ سے کہا آپ ذرا تبصرہ فرمائیں. عثمان غنی نے کہا القرآن انور من الطست. فرما لوگوں یہ جو قرآن ہے نا اس کی چمک اس پلیٹ سے بھی 1000 گنا بڑھ کے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا وَتِلَاوَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ. فرما شہد میں وہ مزہ کہاں جو تلاوت میں ہے. اور اس کے بعد بال رہ گیا تو آپ نے بڑی بات باریک کی. آپ نے فرمایا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ. قرآن کی تفسیر بس اوقات بال سے بھی باریک آ جاتی ہے اور کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے. آپ نے 3 چیزوں پر تبصرہ فرما دیا. اب سارے مسکرانے لگے اور کہنے لگے علی واری آ گئی تواڈی. اب تبصرہ کرنا ہے آپ نے. مولا علی کا تبصرہ بھی سن لو. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ضیفی انور من الطست. آپ نے فرمایا لوگوں یہ جو میرے مہمان ہیں نا یہ اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے ذرا. میرے مہمان بڑے نورانی ہیں. سمجھ آئی؟
فرمایا وہ کلام ضیفی احلی من الاصل، شہد میں وہ مزہ کہاں جو میرے مہمانوں کے کلام میں مزہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ہوں یاراں دی گل سن بابا، ٹھیک ہے. اب آخری بات آ گئی. فرمایا وقلب ضیفی ادق من الشعر، فرمایا جو میرے مہمانوں کا دل ہے وہ اس بال سے بھی زیادہ باریک غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنا ستھرا دل اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو جن مہمانوں کو نورانی علی کہے، جن مہمانوں کے کلام کو شہد سے میٹھا علی کہے، اور جن کے دل کو ستھرا علی کہے، بتاؤ پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ روح البیان سورۃ الرعد کی تفسیر پڑھ لیں، اس میں یہ روایت موجود ہے. یہ ہے ان چار یاروں کی شان. توجہ ہے سب حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات، میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں. چار یاروں کا الگ سے ذکر کرنا یہ کوئی اعلیٰ حضرت یا اس سے بعد سے نہیں شروع ہوا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. امام نسائی کی سنن کبریٰ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر آپ نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے. پورا چیپٹر، باب، ہیڈنگز آف دا چیپٹر، سرخی دی ہے جس کے اندر چار یار. وہاں کیا لکھا؟ باب ابی بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا وہ باب جس میں وہ حدیثیں لاؤں گا جن میں چاروں کا ذکر ہوگا. لوگ کیسے کہتے ہیں کہ چار یاروں کا اکٹھا ذکر نہیں ہو سکتا؟ اور یہاں پر میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ میں نے کہا تھا 8ویں بات آپ کو بتاؤں گا. کتاب کا نام ہے البریز، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ. یہ کسی سے نہیں پڑھا، علم لدنی والا ولی ہے، سمجھ، کسی سے نہیں پڑھے. لیکن جب بھی کوئی آتا تھا نا، ادھر دیکھیے، تو آپ ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے. جب وہ ساری بات کر چکتا نا تو آپ کہتے تھے اے جڑی تو عربی ساری پڑھی ہے نا، فلانے لفظ لے کے فلانے تائی قرآن ہے، فلانے تو فلانے تائی حدیث ہے، فلانے تو فلانے تائی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. صدقے جاما تواڈی چوپ تو، صدقے جاما. یہ ہے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ. پرچیاں نہ لکھو، چسکے نہ لے کرو. میں کہا میں تینوں گھر چھڑ کے آواں گا، تینوں کیوں نہیں ملا یار؟ یہ کون سی بات ہے؟ خدا کا خوف کریں ایسے زمانے کے جاہل جو نبی کے چار یاروں کی شان نہ سننا چاہتے ہیں نہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ڈنڈی پتہ کہاں مارتے ہیں؟ انہیں یار حق صاحب یار کہا کرو. میں کہ اللہ دی قسم میں نعرہ مارن بھی تیار ہاں، اور اسی مارنے ہاں کیونکہ ساڈے دل وچ میل کوئی نہیں. حق صاحب یار، تو اس کا ترجمہ حضرت عطار نے یہ کیا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اتنے بھی تیرے ڈیڈے پیڑ ہوں، کہنا نہیں ہر صحابی نبی نعرہ نہیں لگانا چاہیے. وہ پنڈی کا کالا کوا آپ نے دیکھا نہیں، کیڑا مکوڑا، وہ کہتا کہیں غلطی طرح چپ ہے. تجھے کیا پتا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ عطار نے کیا ہے. نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. توجہ ہے؟ او بیٹھے ہو، اس واسطے کسی بھول میں نہ رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، اور اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. یہ آج جن لوگوں کے دل میں درد ہے نا، میں نے کہا یہ درد بڑھے گا، تمہارا کام نہیں ہوگا. چونکہ جو صحابہ کا دشمن ہو جائے، جو اہل بیت کا دشمن ہو جائے، وہ کبھی امن والی زندگی پا سکتا. سنیو، کبھی اپنے دل میں میل نہ آنے دینا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، کبھی میل نہیں آنے دینا. نبی پاک کی آل کی بات آئے تو کوشش کرنا چن چن کے لفظوں کو لے کے آنا ہے. پہلے لفظوں کو وضو کروا لینا ہے، پھر نبی کی آل کا ذکر کرنا. صحابہ کی بات آئے تو پہلے لفظوں کو نا ایسے توڑنا جیسے گلاب توڑتے ہو، گلاب توڑتے ہو، پھر ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا. لوگ تو آج گھٹیا باتیں کر جاتے ہیں نا، اور گھٹیا ہوتے ہیں تو گھٹیا بات کرتے ہیں. لیکن بات چل رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یاروں کی. آقا کریم فرماتے اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، پھر یہ چنے ہوئے میں سے چار پھر چنے، اور پھر مجھے عطا فرمائے. اور بات یہاں تک نہیں نا، بات آگے گئی نا، ہوں تو گل آئے گی. توجہ فرمائے جے، تھوڑے مسئلہ بھی حل ہون لگا جے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا